السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں کمانڈر ریٹائرڈ محمد ذاکر، چیئرمین کمانڈر بلڈرز، آپ سے مخاطب ہوں. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میری کال پہ آج اتنی بڑی تعداد میں آپ کمانڈر سٹی میں جمع ہوئے، جو ہم ریاست مدینہ کا ایک ماڈل انشاءاللہ اس بستی کو بنانے چلے ہیں. اور آج ایک اہم دن جو اس ملک کی تاریخ میں ایک ویژن جس کو ہم نے نام دیا ہے ویژن 2040 کا. تو خواتین و حضرات، میں اپنی بات کی ابتدا ایک شخصیت سے کروں گا جس کا نام آپ میں سے بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا. یہ ایک فرینچ طبیب تھے جن کو دنیا سر فرانسس برنیئر کے نام سے جانتی ہے. آج سے 350 سال پہلے یہ شخص اس خطے میں آیا جو آج پاکستان کہلاتا ہے، اور یہاں پہ کچھ برس گزارے. یہ شاہی طبیب بنا. ملکی نظام کو بہت قریب سے دیکھنے کا اسے موقع ملا، اور کچھ سال گزارنے کے بعد جب یہ شخص واپس فرانس میں گیا تو اس نے ایک سفر نامہ لکھا. وہ سفر نامہ آج بھی نیٹ پر موجود ہے اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس سفر نامے میں بہت سارے حقائق لکھے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس میں چند چیزیں میں مینشن کروں گا، اور پھر ہم اس کا موازنہ کریں گے 350 سال بعد کے پاکستان سے. سر فرانسس برنیئر نے لکھا کہ اس خطے میں ایک بے ربط نظام زندگی ہے. ہر طرف گندگی ہے، لوگ روڈ پر اور گلیوں میں کچرا پھینک دیتے ہیں، اور گورنمنٹ کا کوئی نظام نہیں ہے وہ کچرا اٹھانے کا. پھر سر فرانسس برنیئر نے لکھا کہ اس خطے میں انصاف کا نظام زبوں حالی کا شکار ہے اور لوگ ترستے ہیں انصاف کو. پھر سر فرانسس برنیئر نے لکھا کہ یہاں مڈل کلاس تقریباً ختم ہونے کو ہے، کیونکہ امیر امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. پھر سر فرانسس برنیئر نے لکھا کہ جو بھی امیر طبقہ ہے وہ بہت عیاش ہے، اس کے بعد بہت پیسہ ہے، اور جو امراء ہیں وہ جب گھروں سے نکلتے ہیں تو بھاری پروٹوکول کے ساتھ نکلتے ہیں. پھر اس سفر نامے میں سر فرانسس برنیئر نے لکھا کہ حکومتی عہدے دار کرپٹ ہیں، وہ رشوتیں لے کر کام کرتے ہیں اور رشوتوں کے بغیر کام نہیں کرتے. جرائم کی شرح بہت زیادہ ہے کیونکہ مجرم حکومت کے ساتھ مل کر جرائم کرتے ہیں. پھر سر فرانسس برنیئر نے لکھا اس سفر نامے میں کہ بے ایمانی عام ہے اور کسائی گدھے کا اور کتوں کا گوشت لوگوں کو کھلا دیتے ہیں. پھر سر فرانسس برنیئر نے لکھا کہ تعلیم کا نظام انتہائی خستہ ہے، امراء کے بچوں کے لیے بے انتہا ٹیچرز ہیں، لیکن غریب کو بچوں کے لیے ٹیچرز یا اسکول موجود نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. لوگ غیر محفوظ ہیں، پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. سر فرانسس برنیئر نے لکھا کہ اس خطے میں ہر سال سیلاب آتے ہیں اور لوگ ڈوب کر مر جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا. یہ چند حقائق تھے جو سر فرانسس برنیئر نے اس خطے کے بارے میں 350 سال پہلے لکھے. آئیے آج ہم موازنہ کرتے ہیں سر فرانسس برنیئر کے اس وقت کے ہندوستان کا یا بر صغیر کا اور آج جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں. تو ہمیں یہی ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہی ہر طرف نظر آتی ہیں. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے، ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں 350 سال پہلے کھڑے تھے. اب یہاں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا اگلے 3500 سال بعد بھی ہم یہیں پہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں، یا واقعی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک بدلے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک بدلے تو ہمیں تبدیلی اپنی ذات سے شروع کرنی ہے.
ہمیں تبدیلی اپنے گھر سے شروع کرنی ہے، ہمیں تبدیلی اپنے شہر سے شروع کرنی ہے۔ ہمارے بڑے ایک بے ربط نظام دے کر ہمیں اس دنیا سے چلے گئے، لیکن انشاءاللہ ہم کبھی بھی اپنی آنے والی نسلوں کو ایسا بے ربط نظام دے کر نہیں دنیا سے جائیں گے۔ یہ عہد ہم نے آج کرنا ہے اور اسی عہد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ویژن 2040 نان پولیٹیکل ویژن ہے۔ اس ویژن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نوازنے میں ہمیں کسی کمی کا سامنا نہیں ہونے دیا۔ میرے رب نے ہمیں ایک بہترین ملک دیا، میرے رب نے ہمیں چاروں موسم دیے، میرے رب نے ہمیں اونچے اونچے پہاڑ، دریا، ریگستان اور معدنی ذخائر دیے، میرے رب نے ہمیں آزادی دی۔ آج ہم آزاد ملک میں سانسیں لے رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 350 سال میں آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں، لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا، کیونکہ میرے رب کا ہی فرمان ہے کہ نا امیدی کفر ہے۔ ہم سب کے اندر ایک ایک لیڈر موجود ہے، ہم سب لیڈ کر سکتے ہیں ایک نظام کو۔ اگر ہم اس ملک کا نظام نہیں بھی بدل سکتے تو کم از کم ایک چار دیواری کے اندر ہم ایک نظام تو لے کے آ سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک رہا۔ اس لیے ویژن 2040 تشکیل دیا گیا ہے کہ 2040 تک ہم اس جگہ پہ نہ کھڑے ہوں جہاں 350 سال تک کھڑے رہے ہیں۔ ہم سب نے جدوجہد کرنی ہے، ہم نے ایک نئی جنگ کا آغاز کرنا ہے آج سے، اور یہ جنگ ہے غربت اور جہالت کے خلاف۔ کیونکہ صرف یہ دو وجوہات ہیں کہ ہم 350 سال بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہم اپنے ملک سے غربت اور جہالت ختم نہیں کر سکے۔ ہمیں لیڈرشپ نہیں ملی قائد اعظم کے بعد جو ہمیں کسی صحیح ڈائریکشن میں لے کے چلتی، لیکن کوئی بات نہیں، ہم کسی سسٹم پہ کرٹیسائز نہیں کریں گے، ہم کسی کو الزام نہیں دیں گے، ہم خود اپنے آپ کو بدلیں گے۔ ایک میں اور میرے ساتھ آپ سب۔ الحمدللہ آج ہم ہزاروں میں ہیں، 2500 ممبرز ہیں کمانڈر بلڈرز کے، اور 10,000 سے زیادہ لوگ وابستہ ہیں۔ انشاءاللہ ہم لاکھوں میں جائیں گے۔ ویژن 2040 کے مطابق ہم نے 10 لاکھ گھر بنانے ہیں۔ یہ ایک ماڈل ہے، یہ ایک بستی ہے، یہاں پہ 5000 گھر اس وقت ہم تعمیر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 2025 میں اس کو مکمل ہونا ہے۔ یہاں پہ بچوں کی گرومنگ ہو رہی ہے، اسکل ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، اخلاقیات ان کو سکھائے جا رہے ہیں۔ تربیت زیادہ اہم ہے تعلیم سے۔ ہم نے تربیت نہیں کی، ہم نے ادارے نہیں بنائے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم خستہ حالی کا شکار ہیں۔ ہمیں بھوک کو ختم کرنا ہے، ہم نے افلاس کو ختم کرنا ہے، ہم نے غربت کو ختم کرنا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کے جو 17 گولز ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے، ان سب کو انشاءاللہ ہم کمانڈر سٹی میں امپلیمنٹ کر کے یونائٹڈ نیشنز کو دکھائیں گے کہ نہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ہم بہترین ایجوکیشن کا نظام یہاں پہ لائیں گے، ہم امیر اور غریب کا فرق یہاں پہ ختم کریں گے، ہم بیواؤں کا سہارا بنیں گے، ہم یتیموں کا سہارا بنیں گے، ہم بوڑھے اور بزرگوں کا سہارا بنیں گے، اور ہم انتہائی کم قیمت پہ، اتنی کم قیمت پہ ہم گھر لے کے آئیں گے کہ شاید اس دنیا میں کوئی نہ دے سکے، کیونکہ یہاں پہ ایک خالص نیت ہے، ایک خالص نیت ہے۔
کہانی سب نیت کی ہوتی ہے. اگر نیت خالص ہو اور ڈائریکشن صحیح ہو اور جسم میں خون کی جگہ فولاد بھر جائے تو پھر تاریخ رقم ہو جاتی ہے. ہم انشاءاللہ تاریخ رقم کریں گے. اس جنگ میں آپ کا سپہ سالار ہوں. میں اپنے جسم میں خون کے آخری قطرے تک یہ جنگ لڑوں گا. آج پوری دنیا سن رہی ہے. اب اس ملک کو بدلنا ہے. اس ملک کو ہر حال میں بدلنا ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے اسی طرح کسی اسٹیج پہ کھڑے ہوں اور وہ کہیں کہ سر فرانسس برنیئر کی جو باتیں ہیں وہ آج بھی سچ ثابت ہو رہی ہیں. ہم ان باتوں کو ختم کریں گے. ہم ایک دیانتدار قوم بنیں گے. ہم کریکٹرز بنائیں گے. اور یہ بچے جو ہمارے بچے ہیں یہ آج سے 18 سال کے بعد اس ملک کا نظام سنبھالیں گے. یہ اخلاقیات کی بہت اونچی جگہوں پہ ہوں گے. یہ کردار کی بہت اونچی جگہوں پہ ہوں گے. ان میں کوئی برائی نہیں ہوگی. یہ رشوت نہیں لیں گے. یہ کسی بے ربط نظام کا حصہ نہیں بنیں گے. اور جب ہم 50 لاکھ لوگ یکجا ہو کے اکنامک پراسپیرٹی کی طرف کمانڈر سٹی کو لے کے جائیں گے تو یقیناً یہ ملک بدلے گا. ہمارے بچے جابز دیں گے کیونکہ بڑے بڑے بزنس مین انشاءاللہ میں ان کو بناؤں گا. یہ انڈسٹریز لگائیں گے. یہ یہاں سے ایکسپورٹ کریں گے. یہاں سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز بنیں گے. اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر رب نے مجھے 2040 تک زندہ رکھا تو دنیا کے لوگ نوکری تلاش کرنے ادھر آئیں گے. ہم جابز دیں گے. ہم نہیں جائیں گے دوسری قوموں کے پاس ان کی غلامی کرنے. اعلیٰ تعلیم کے لیے انشاءاللہ 2040 میں ویسٹ سے لوگ پاکستان آئیں گے. مزہ پھر آئے گا. اور یہ ہوگا. یہ انشاءاللہ ہوگا کیونکہ رب ہمارے ساتھ ہے. جب رب کسی کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر مکڑی جالا بن لیتی ہے. پھر جو ابابیلیں چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکتی ہیں وہ حشر کرتے ہیں دشمنوں کا کہ وہ کھایا ہوا بھس بن جاتے ہیں. جب رب کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو جو وہ فرماتا ہے رب کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. وہ آپ کی نیتوں پہ نوازتا ہے. ہمیں آج تک رب نے نوازا نہیں. اسی لیے 350 سال بعد بھی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں کہ نظام جن لوگوں کے ہاتھوں میں رہا وہاں نیتوں کا پرابلم رہا. لیکن الحمدللہ ہم اپنے بچوں کی گرومنگ اس طرح کریں گے کہ وہ اچھے انسان بنیں گے. کمانڈر سٹی میں اچھے انسان بسیں گے. میں چاہتا ہوں کمانڈر سٹی پہچان بن جائے ایک آئیڈیل نظام زندگی کی. میں چاہتا ہوں کمانڈر سٹی دنیا کا سب سے سیف سٹی بن جائے. میں چاہتا ہوں کمانڈر سٹی سے ہم ایسے سائنٹسٹ، ایسے بزنس مین، ایسے انجینئرز، ایسے ڈاکٹرز پروڈیوس کریں جو تاریخ رقم کریں. اور انشاءاللہ ایسا ہوگا کیونکہ کسی ایک شخص نے ایک فولاد کی طرح مضبوط ارادہ کر لیا ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ سب میرا ساتھ دیں گے. آپ سب میری اسٹرینتھ بنیں گے. اور صرف آپ نہیں، 2025 میں جب ہم پورے پاکستان میں پھیلیں گے تو اس ملک کے لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ ہماری نیتیں خالص ہیں. ہماری نیتیں خالص ہیں. ہم باتیں نہیں کرتے. ہم خواب نہیں دیتے. ہم تعبیر دیتے ہیں.
ہم تعبیر دیتے ہیں اور انشاءاللہ ہم تعبیر دیں گے. تو شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہم شکوہ نہیں کریں گے, ہم گلہ نہیں کریں گے, ہم کرٹیسائز نہیں کریں گے, ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے, لیکن ہم اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں گے. ہم اس ملک کو انشاءاللہ اکنامک پراسپیرٹی کی طرف لے کر جائیں گے. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور جو ہمارا ٹائٹل سانگ ہے وہ اس وقت اس سانگ سے ہم ویژن 2040 کو لانچ کریں گے. اور اس سانگ کے اندر ہمارے قائد کے 3 اصول ایمان, اتحاد, تنظیم, اور کمانڈر سٹی کے 4 اصول لو, پیس, پراسپیرٹی اینڈ کیئر, یہ 7 چیزیں آپ کو اس نغمے میں نظر آئیں گی انشاءاللہ. تو آئیے سنتے ہیں. نیا ایک سویرا ضرور آئے گا. تھینک یو ویری مچ.